This module is basically related with population and resources in an industrialized world economy. یہاں پر ہم بیسیکلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح جو پاپولیشن اور ریسورسز ہیں وہ آپس میں ایک نیکسس، ایک ریلیشن شپ ہولڈ کرتے ہیں، اور اوور دا ٹائم یہ ریلیشن شپ کس طرح ویری کرتا ہے اور کس طرح یہ گلوبلائزیشن کے پروسیس کو انکریز کرنے میں یا ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل گروتھ آف اسپیشلائزڈ ریجنل اکانومیز ہیو بین آبزروڈ، کیونکہ بیسیکلی یہ ہوا کہ جو ڈفرنٹ ریجنز ہیں ورلڈ کے، ان کے ریسورسز ڈفرنٹ تھے اور ان کی پاپولیشن کی بیسیکلی گروتھ اور ڈائنامکس بھی ڈفرنٹ تھی. تو اس لیے ایک فینومینا تو یہ آبزرو کیا گیا کہ جو اسپیشلائز ریجنز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے گئے. دوسرا، رائزنگ پرپورشن آف پاپولیشن ایکچولی ڈیووٹیڈ مینلی ٹورڈز پروڈکشن آف مارکیٹیبل گڈس. اب پروڈکشن ہونی تھی گڈز اینڈ سروسز کی، اور خاص طور پہ گڈس پہ اس وقت زیادہ فوکس تھا. تو جو مارکیٹیبل گڈز ہیں ان کے اوپر زیادہ کنسنٹریشن ہو گئی کہ گڈس کو زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کیا جائے اور ان کو مارکیٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیل ہوں اور ان کے بہت زیادہ ریٹرنز جنریٹ ہو. ان ریٹرنز کے ذریعے آپ اپنی اکانومی کو اور اپنی کمپنیز کو، اپنے بزنس کو گرو کریں. تو اس لیے جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن تھا اس کا ایک بڑا پرپورشن جو تھا وہ مارکیٹیبل پروڈکٹ کی پروڈکشن کی طرف جا رہا تھا. اینڈ آف 18th سینچری میں کیا ہوا؟ دو بیسیکلی فنڈامنٹل چینجز تھی پاپولیشن اور ریسورسز کے ریفرنس سے. پاپولیشن ریسورس ریشو، اس کو ہم پاپولیشن ریسورس ریشو اس لیے کہیں گے کہ کتنی پرپورشن آف پاپولیشن ہے اور کتنا پرپورشن آف ریسورسز ہے جو چینج ہو رہا ہے. اگر دونوں ایکول چینج ہوں گے تو ریشو سیم رہے گی، لیکن اگر پاپولیشن زیادہ گرو کرے گی تو ریشو بڑھ جائے گی، اور اگر ریسورسز زیادہ گرو کریں گے تو یہ ریشو کم ہو جائے گی. تو اس پاپولیشن ریسورس ریشو میں پہلی چیز کیا ہوئی کہ ایک ڈیسائسو ٹرانزیشن ہوئی جو آبزرو کی گئی. رینیویبل ریسورسز اینڈ انرجی سپلائی سے یہ موو کر گئی فوسل فیولز اینڈ اسٹاک ریسورسز کی طرف. بیسیکلی پہلے فوکس ہوتا تھا کہ آپ جو نیچرل ریسورسز ہیں پیورلی رینیویبل ریسورسز ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے، ان کو زیادہ یوز کرتے تھے، اور ان ریسورسز کو اور جو انرجیز تھی وہ زیادہ فوکسڈ ہو گئی، زیادہ کنسنٹریٹ کر گئی فوسل فیولز کے اوپر. اور فوسل فیولز تھے اور دوسرے اسٹاک ریسورسز تھے جو ہر کنٹری کے پاس ایگزسٹ کر رہے تھے. اب یہاں پر میٹل اور میکینیکل انرجی میں اتنی ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ ہو گئی تھی کہ ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا، انٹینسولی ایکسپلائٹ کرنا پاسبل ہو گیا. تو اس لیے ایکسپلائٹیشن بہت بڑھ گئی اور یہ ریسورسز بہت زیادہ تیزی سے اویلیبل ہونے شروع ہو گئے مارکیٹ میں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس ریفرنس میں ہوئی تھی وہ ٹرانسپورٹیشن تھی کہ ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی اس کی ٹیکنالوجی میں، اور ایکسٹینسو جیوگرافیکل ریسورس ٹیپنگ جو تھی وہ پاسبل ہو گئی. یعنی آپ ڈفرنٹ ایریاز آف دا ورلڈ جو تھا اس میں کہیں بھی ڈفرنٹ ریسورسز ہیں ان کو آپ ٹیپ کر سکتے تھے، یعنی ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے اور ان کو یوز کر سکتے تھے، اور ٹرانسپورٹ کی ہیلپ سے ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے تھے یا موو کر سکتے تھے ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ. اور دوسرا جو امپورٹنٹ فینومینا ہوا اس ٹائم پیریڈ میں وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کا تھا. یعنی جو پاپولیشن کی ڈائنامکس ہے کہ پاپولیشن کس طرح چینج ہو رہی تھی، یہ اس کا سینیریو کو ریفرنس کر رہا ہے. ایکسپونینشیل پاپولیشن گروتھ ہوئی، خاص طور پہ بہت تیزی سے پاپولیشن بڑھی تھی. اس میں زیادہ جو پاپولیشن گروتھ ہوئی پہلے وہ نارتھ ویسٹ یورپ میں تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ ایکسپینڈ کرتی گئی، پورے یورپ میں ایکسپینڈ کر گئی 18th سینچری میں. اور اس کے بعد یعنی 1800 میں جو کہ 19th سینچری کہلاتا ہے، اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ کے ایریاز جو تھے ان میں اس میں فردر ایکسپینشن ہوئی. یعنی پاپولیشن جو تھی وہ ایکسپونینشلی گرو کرنی شروع ہو گئی ان سب ایریاز میں. اور بڑی دیر کے بعد 1950s میں یہ سارا فینومینا جو ہے وہ بیسیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آیا. تو اس کا مطلب ہے پہلے ان کنٹریز میں زیادہ ایکسپونینشیل پاپولیشن گروتھ تھی اور تھرڈ ورلڈ کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 1950 کے بعد ایکسپونینشیل ہوئی. اب جو گروئنگ ریسورسز تھے، ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ پاپولیشن گرو کری تھی تو اس نے کیا کیا، ڈیمانڈ جنریٹ کی، زیادہ سے زیادہ گڈز اینڈ سروس چاہیے تھی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک میچیورٹی بھی اچیو ہو رہی تھی، یعنی اکنامکلی ساؤنڈ ہو رہی تھی کنٹریز، اور وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی تھی، وہ اپنے ریسورسز کو ٹیپ کر رہی تھی اور ان کو یوز کر کے اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹیز کو بلڈ اپ کر رہی تھی، اور اس طرح ایک پورے کا پورا سسٹم ڈیولپ کر رہی تھی اکانومی کا. تو ریجن اسپیشلائزیشن اینڈ لانگ ڈسٹینس ٹریڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی شروع ہو گئی تھی. تو اب اس میں جو ریجنل اسپیشلائزیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریجن جس ایریا میں جس پروڈکٹ میں ایکسپرٹ تھا اس نے اس کی پروڈکشن دینی شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو لانگ ڈسٹینس ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. اب ظاہری بات ہے کہ جب ہر کنٹری سب چیزیں خود نہیں پروڈیوس کر سکے گا تو اس کو پھر وہ ٹریڈ کے تھرو بائی کرنی پڑیں گی، اور جو دوسری کنٹری جس کے پاس سرپلس ہے وہ سیل کرے گا. تو یہ لانگ ڈسٹینس ٹریڈ اس لیے آ گئی کہ کچھ اسپیشلائزڈ ایریا جو تھے ریجن میں
وہ ایک دوسرے سے زیادہ ڈسٹینس کے اوپر تھے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان بھی ٹریڈ سٹارٹ ہوگی. اب انڈسٹریل ریولوشن جو پیئر ہوا، اس کی بیسیکلی اس کے لیے پورا ایک گراؤنڈ یا ایک فیلڈ پریپیئر ہو چکا ہوا تھا. یعنی ایک طرف تو بہت زیادہ ریسورسز اویلیبل تھے پورے کے پورے انوائرمنٹ میں، اور دوسری طرف پاپولیشن بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی. تو پاپولیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ کو جنریٹ کر رہی تھی، اور ریسورسز جو تھے وہ سپلائی سائڈ جنریٹ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی آپ کہیں کہ بہت زیادہ ایک پوٹینشیل تھا ڈیمانڈ سپلائی میں جو ایکسپینڈ کر سکتا تھا، اس کو اس نے فیول کر دیا انڈسٹریل ریولوشن ہے، اور انڈسٹریل ریولوشن بہت تیزی سے سکسیسفل ہو گیا. اس کے بعد پاپولیشن گروتھ ریٹ کو یہ بھی آبزرو کیا گیا کہ وہ اکراس دا ورلڈ سیم ریٹ سے انکریز یا گرو نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس میں ویریشن آ رہی تھی. کچھ ایریاز میں پاپولیشن گروتھ بہت تیز تھی، کسی میں سلو تھی. تو یہ پرابلم ایگزسٹ کرتے تھے، یعنی یہ امبیلنسز ایگزسٹ کرتے تھے. اب ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ جو ریسورس کنزمپشن تھی، اس کے باوجود جو ریسورس کنزمپشن تھی وہ بڑھ چکی تھی پاپولیشن گروتھ ریٹ سے، تو اس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کا امپروو کر گیا. اب یہ چیز وہاں ہو رہی تھی جس کو آج ہم ڈیولپ کنٹریز کے طور پہ جانتے ہیں یا یورپ کو جانتے ہیں، لیکن یہی فینومینا ڈیولپنگ کنٹریز میں یا تھرڈ ورلڈ میں فیل ہو گیا. یعنی یہ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں رہا اسی سینیریو کے ساتھ جس طرح یہ یورپ میں سکسیسفل ہوا تھا. اس کے کچھ ریزنز ہیں جن کو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہمیں یہ ڈائیگرام یا پکچر جو ہے ہمیں تھوڑا سا ہیلپ کرتی ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کس طرح یہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ایکسپونینشیل ہوئی یا چینج ہوئی اوور دا ٹائم. تو 3 فیزز میں شو کی گیا، ایک ٹریڈیشنل ہے، ایک ایکسپینشنری ہے، اور ایک ماڈرن فیز ہے. جو اگر ٹریڈیشنل فیز کو دیکھیں تو یہ ایریا کیا شو کر رہا ہے کہ بیسیکلی یہ مالدوزین سائیکلیکل سچویشن ہے. جب کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے ریسورسز سے، تو پھر سٹارویشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا ڈیزیزز یا واس، اور اس کے نتیجے میں پاپولیشن نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ سائیکلیکل بیہیویئر شو کر رہا ہے، اور اس میں جو برتھ ریٹ ہے اس کو انہوں نے کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے، لیکن ڈیتھ ریٹ جو ہے نا وہ ویری کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے نا وہ ایکسپینشنری فیز آ جاتی ہے، جس میں ایک طرف تو ڈیتھ ریٹ بہت تیزی سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیوٹریشن، ہائیجین یا ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہیں. اس کی وجہ سے ہیلتھ جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا. تو ڈیتھ ریٹ جو ہے نا وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف موو کر گیا. لیکن اس چیز کی ریئلائزیشن تھوڑی لیٹ ہوئی، اس لیے برتھ کو کنٹرول کرتے کرتے یا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ برتھ ریٹ اب بہت زیادہ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو ڈیتھ ریٹ، تو بہت زیادہ تیزی سے پاپولیشن ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اس چیز کو کنٹریز نے یا ورلڈ نے ریئلائز کرنے میں ٹائم لیا. اس لیے ایک لیٹر آن سٹیج کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو ہے ڈکلائن جو ہے برتھ ریٹ میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تقریباً اسٹیبل رہتی ہے. اس کے بعد یہ گیپ ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا. اب یہ گیپ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ماڈرن فیز آ گئی. ماڈرن فیز میں ایک طرف تو ڈیتھ ریٹس جو ہیں بہت لو لیول کے اوپر چلے گئے، لیکن اس کے بعد وہ اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ زیرو ہو جائیں، کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل. دوسری طرف جو برتھ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈکلائن کر گئے ہیں، اور لیکن وہ بھی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ دونوں سچویشن ہے. اب ماڈرن کو اگر آپ دیکھیں تو برتھ ریٹ جو ہے وہ کنٹرول کی جا رہی ہے، اور ایک چیز بیسیکلی یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً اسٹیبل ہے، اور سلو گروتھ ریٹ کر دیتے ہیں آپ پاپولیشن کا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو گیپ ہے ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ کا وہ منیمائز کر دیں، تاکہ جو اوور آل پاپولیشن کا پریشر ہے اکانومی کے اوپر وہ کم ہو. یہ نہ ہو کہ ایک پاپولیشن جس طرح اب آج کل ورڈ یوز کیا جاتا ہے پاپولیشن بم، کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو. تو اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے اوپر زیادہ جو سویلائز اکانومی ہوتی ہیں انہیں فوکس کرنا شروع کر دیا. دوسری چیز ہم دیکھیں گے، جو پہلا پوائنٹ تھا جو کہ ریسورس سے ریلیٹڈ تھا، کہ انرجی ریسورسز جو ہیں ان میں ایک سوئچ آ گیا. فوسل فیولز کے اوپر نان فوسل فیولز کے مقابلے میں فوکس بڑھ گیا، جس نے ایک ڈفرنٹ قسم کا آؤٹ کم جنریٹ کیا جو کہ انوائرمنٹل تھریٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. اگر ہم نان فوسل فیولز کو دیکھیں تو اس میں نیوکلیئر ہے، ہائیڈرو الیکٹرک ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل انرجی پروویژن میں، ریسورس پروویژن میں 8.5 ہے، ہائیڈرو 6.3 کر رہا ہے، جیو تھرمل، سولر، ٹائیڈل، ونڈ، ووڈ ویسٹ، یہ سب مل کے اراؤنڈ 1% یا لیس دین 1% جو ہے پروڈکشن دیتے ہیں اس انرجی ریسورسز کی. دوسری طرف فاسل فیولز کو دیکھیں تو پیٹرولیم جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، پھر کول ہے، اور اس کے بعد نیچرل گیس ہے. تو یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کریٹ کرتے ہیں. جب ان آپ فاسل فیول کو برن کرتے ہیں تو یہ چیز آبزرو کی کہ 60 کروڑ ٹنز پر ڈے کاربن ڈائی آکسائڈ سسٹم میں ان ہو رہی ہے، لیکن اس میں سے صرف 50% جو ہے وہ ایبزارب ہوتی ہے نیچرل سائیکل کے ذریعے. تو اس وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایوری ڈے آپ سمجھیں کہ ایک 30 کروڑ ٹنز پر ڈے جو ہے وہ ایکچولی کمولیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی کمولیشن ایک گرین ہاؤس گیس افیکٹ کریٹ کرتی ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو فورسز کو انہینس کر دیتی ہے، انکریز کر دیتی ہے. اور یہ چیز کیا کرتی ہیں گلوبل وارمنگ میں، گلوبل وارمنگ کو انکریز کرتی ہیں. یہ گلوبل وارمنگ کی ریزن بنتی ہیں یا کاز بنتی ہیں.